अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। स्टूडियो इस्लाम में आप सब भाइयों का, बहनों का इस्तक़बाल है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के दिन तेज़ी के साथ गुज़र रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोग पर रमज़ान के इन दिनों से रात और दिन में फ़ायदा उठाते होंगे। अब तो कोई काम धंधा भी नहीं ना, अल्लाह को याद करना है, अल्लाह ही से जो है तिलावत करना अल्लाह की किताब की, यही सब करते रहना है। अल्लाह ने गोया हमको जो अल्लाह को भूल कर बाज़ारों में ज़िंदगी गुजारते थे, अल्लाह ने हमको बाज़ारों से निकाल के घर में बैठा दिया कि अब अल्लाह को खूब याद करो। इसलिए हमको खूब अल्लाह को याद करना चाहिए। बहरहाल रमज़ान में आम तौर पर छोटे बड़े सबकी ख्वाहिश होती है, ख़ासकर रमज़ान के ईद में अच्छे कपड़े पहनना, जूते, टोपी, दस्ती, क्या क्या सब नए 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 होना। बेचारा जो कमाता है रमज़ान का महीना उसके लिए ज़रा परेशान करने वाला होता है। बीवी, बच्चे, बेटी, सब के लिए सब करना, जोड़े बनाना, फुला करना, ये सब बातें होती हैं। हुकूमतें हो सकता है कि मुसलमानों का ख्याल करके कि उनकी ईद खुशी से गुज़रे, कपड़ों की दुकानें, जूतों की दुकानें, ये सब दुकानें खोल दी, मार्केट खुल गया। अब सारे लोग टूट पड़े जाके। हमने इससे पहले भी कहा था, कुछ भी हो जाए जाना नहीं है। इसी पुराने कपड़े में जो साफ़ सुथरे हैं, हमको ईद मनाना है। ये जो कपड़े के पैसे, जूते चप्पल के पैसे, आप चाहे तो पीएम को भेजिए या सीएम को भेजिए, किसी का काम आएगा, गरीबों की मदद हो जाएगी। वो पैसा डायरेक्ट आप खुद दीजिए गरीबों को, खाने पीने की चीज़ें लेके दे दीजिए। वो नहीं है क्या, तो मैंने कहा सब प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट में भेजो या फिर चीफ मिनिस्टर के अकाउंट में भेजो, वो कितने लोगों के काम आएगा। ये हमारी एक कुर्बानी होगी कि साहब हम सबके काम आएँ और अपने को भूल जाएं। अब मालूम हुआ कि कल टी नगर के अंदर इतनी औरतें, मुसलमान औरतें, जिसकी कोई हद नहीं। दुकान खुली, सबसे पहले ही पहुँचे और पूरी दुकान, पूरे मार्केट जो है अंधेरा हो गया। ये कैसी औरतें होंगी और इनके शौहर या इनके सरपरस्त कैसे होंगे कि इनको इजाज़त देते घर से निकल के रमज़ान में। पता नहीं ये लोग उलमा की बात सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। बहुत ही अफसोसनाक बात है। हैदराबाद का भी ऐसी आया मामला कि वहाँ भी इतना जाके वो चार मीनार के पास वो लाट बाज़ार जिसको कहते हैं, पूरा भर गया और दुकानदार भी बहुत खुश हो गए कि चलो इतने दिन नहीं तो अब व्यापार ज़ोर पकड़ा। यानी पहले व्यापार होते होते ज़ोर पकड़ता था, अब पहले ही दिन से ज़ोर पकड़ लिया। बहुत अफसोस की बात है। अब भी हम ताकीद करते हैं सारे भाइयों को, बहनों को, हरगिज़ घरों से ना निकलें। जो कपड़े उसी में हमको ईद गुजारना है और हमारे जो पैसे हैं तो गरीबों को दें कपड़ों के पैसे, या एक ऐसा हुकूमत के पास जमा करें, तो उससे बहुत सारे लोगों की मदद होगी। इसका ख्याल कीजिए। आज हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है तवक्कुल की फ़जीलत, अल्लाह पर कामिल भरोसा करना। ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है कि आदमी अल्लाह पर भरोसा करे, किसी सहारे पर नहीं, आदमियों पर नहीं, वसीले पर नहीं, कारोबार पर नहीं, भरोसा अल्लाह पर। यह होना चाहिए। अल्लाह ने सूरह आल इमरान के अंदर फरमाया, फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। जब तुम किसी काम के करने का पूरा पुख्ता इरादा कर लिए, अब अल्लाह पर भरोसा करके आगे बढ़ो। अल्लाह भरोसा करने वालों को पसंद करता है, उनसे मोहब्बत करता है। लिहाजा आप हबीबुल्लाह बनना चाहते हैं, महबूब बनना चाहते हैं अल्लाह के, तो आपको चाहिए कि अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें।
اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الفرقان کے اندر وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس ذات پر تم کو پورا بھروسہ ہونا چاہیے جس کے موت قریب بھی نہیں آتی، جو کبھی مرتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کا سارا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، ہمارا پورا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ اللہ کو یہ صفت بہت پسند ہے، بندہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آخری اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا سامان ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ مکہ فتح ہوا تو بہت بڑا لشکر، تو مکے کے مدینے سے جو لوگ آئے اور مکے والے سب ملا کر 10,000 کے قریب ہو گئے۔ اتنا بڑا لشکر کبھی نہیں تھا مسلمانوں کا۔ تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یا کسی ایک صحابی نے یہ کہا لن نہزم من قلہ، آج کے بعد ہم کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ کم ہونے کی وجہ سے ہار جاتے تھے، اب نہیں ہریں گے۔ گئے وہاں طائف کو، قبیلہ تھا حوازن اور ثقیف کا، وہ لوگ ان پر ایسا حملہ کیے سب بھاگ گئے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور حنین کے دن کو بھی یاد کرو کہ تم اپنی تعداد پر گھمنڈ کر لینے گئے نا، گئے تو کیا ہوا، تمہاری یہ تعداد کچھ بھی تم کو کام نہیں دی، تم سے بہت کم تعداد میں تھے حوازن کے لوگ، ثقیف کے لوگ، ان لوگوں نے تم کو مار کے بھگایا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول سب کو بلائے، پھر اثر نو ترتیب دی لشکر کو، پھر اس کے بعد جیتے۔ تو لہٰذا اللہ فرماتے ہیں مومنوں کو چاہیے کہ صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں، اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ اس کا خیال کریں۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے، پھر دوسرے تیسرے چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ آج ہر چیز پر بھروسہ ہے، الیکشن کا زمانہ آتا ہے، پارٹیوں پر بھروسہ، یہ پارٹی ہماری مدد کرے گی، یہ پارٹی ہمارے کام آئے گی، لوگوں پر بھروسہ، پارٹیوں پر بھروسہ، اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ کسی کے پاس مال و دولت ہے، مال و دولت پر فخر کرتا ہے، اتراتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا۔ قارون کا اتنا بڑا خزانہ زمین میں کیسے دفن ہو گیا؟ اس کو اللہ پر بھروسہ نہیں تھا، اپنے مال پر، اپنی دولت پر، اپنی طاقت پر، اپنی فوج پر بھروسہ تھا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں قارون کو بھی اس کے پورے مال کو زمین میں دھنسا دیا، قیامت تک دھنستے جاتے رہے گا۔ بہت سارے لوگ یہ پڑھتے ہیں، جا کے گڑھے گڑھے کھود کر دیکھتے قارون کا خزانہ ہوگا کیا، خسفنا بھی و بیداری الارض، اور وہ نیچے جاتا رہے گا پتہ نہیں قیامت تک۔ تو اب وہاں قارون کا خزانہ کسی کو نہیں ملے گا، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ سورہ انفال کی شروع کی آیتیں ہیں۔ مومن، پکے مومن کون ہیں؟ وہ کہ اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے اللہ کا، ان کے دل اللہ کے ڈر سے کانپنے لگتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر ان کو سنائی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اور بھی مضبوطی آ جاتی ہے، ان کا بہت ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مختصر یہ کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ خالص مومنوں کی صفت ہے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ اس کا پورا خیال کریں۔ توکل اللہ پر، بھروسہ اللہ پر،
कितनी आयतें तवक्कुल के ताल्लुक़ से कुरान मजीद के अंदर बहुत आयतें हैं। लिहाजा तवक्कुल अल्लाह पर भरोसा करना। आप भी अल्लाह पर भरोसा रखिए। अल्लाह पर भरोसा करने वाले कभी नाकाम नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी से नवाजता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबे फरमाए, मैंने ख्वाब में देखा या मेराज की रात देखा, सारे अंबिया मेरे सामने से गुज़रे। किसी एक नबी को देखा मैं, उसके साथ एक छोटी जमात है। और किसी एक नबी को देखा कि उसके साथ एक या दो आदमी हैं। और किसी को नबी को देखा कोई नहीं, खाली एक नबी है। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी जमात को देखा मैं, नबी हैं, बहुत बड़ी जमात। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैंने समझा कि यही शायद मेरी उम्मत होगी। कहा नहीं, ये मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत है। आपकी उम्मत देखिए वो है। ओ सारा आसमान भर गया था। उफूक जिसको कहते हैं, आसमान का किराया, आसमान का किनारा सब भर गया था। तो कहा ये है आपकी उम्मत। और इनमें इनके अलावा 70,000 आदमी ऐसा हैं, 70,000 आदमी ऐसे हैं बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत को जाएंगे। अल्लाह अकबर। ये कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर तशरीफ़ ले गए। थोड़ी देर के बाद बाहर निकले, साहबा बैठ के आपस में डिस्कस कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा, ये जो 70,000 आदमी जन्नत में बग़ैर हिसाब किताब के जाएंगे, शायद ये लोग वो होंगे जो कि ने कभी शिरक नहीं किए होंगे और उसका ईमान लाए होंगे। किसी ने कहा नहीं, ये वो लोग होंगे जो इस्लाम की हालत में पैदा हुए और इस्लाम की हालत में उनका इंतकाल हुआ। ऐसी मुख्तलिफ़ बातें कर रहे थे। अल्लाह के रसूल ने पूछा, क्या बात कर रहे हो? कहा कि अल्लाह के रसूल, हम वो 70,000 आदमी के ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं कि साहब वो कैसे लोग होंगे। ऐसी बात हमने कही। तो लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे नहीं है जी। कहा कि साहब ये 70,000 आदमी के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हुमुल्लज़ीना ला यरक़ून, ये वो हैं जो रुक़या नहीं करते, झाड़ फूँक नहीं करते। वला यस्तरक़ून, अगर ये बीमार पड़े, इनको परेशानी आए, तो दूसरे से भी नहीं बोलते भी ज़रा हमको दम करो, ज़रा हमको रुक़या करो। वला यततय्यरून, बदफाली नहीं लेते, बदफाली बदशगुनी नहीं लेते। और फिर उसके बाद फरमाया, वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, और इनको पूरा अल्लाह पर भरोसा रहता है। यहाँ देखिए 4 बातें बताई अल्लाह के रसूल ने। एक तो झाड़ फूँक नहीं करते, झाड़ फूँक नहीं कराते, बदफाली नहीं लेते, अल्लाह पर भरोसा रखते हैं पूरा, अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं, ऐसा इसका मतलब है। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, ये लोग अल्लाह ही पर भरोसा रखते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी फजीलत है तवक्कुल की, अल्लाह पर भरोसा करने की कितनी बड़ी फजीलत है। क्यों ये लोग किसी को जो है वो झाड़ फूँक नहीं करते? वैसा होता है, कोई बीमार आया, उसको पढ़कर फूँके अच्छा हो गया, ज़रा इनको अपने ऊपर हो जाता, साहब देखो मैं पढ़ा अच्छा हो गया ना। अल्लाह पर भरोसा ख़त्म, तुम्हारी अपनी ज़ात पर तुमको फ़ख्र आ गया, भरोसा आ गया। दूसरी बात है कि वला इस्तरख़ून, दूसरे से बोलते नहीं, ज़रा दम कर दो भाई मुझे, ज़रा पढ़कर फूँको, नहीं बोलते। इसलिए कि अल्लाह से भरोसा हट जाएगा, ये बोले ना देखो इनका कितना असर है, इन्हों पढ़े मेरी तबीयत अच्छी होगी, इन्हों पढ़े और मुझे इतना फ़ायदा हुआ, अल्लाह से तवक्कुल हट जाएगा। उसी तरह बदफाली, उसमें भी तवक्कुल की बात है कि अल्लाह से भरोसा उठ जाएगा। आखिर में तो अल्लाह ने कहा सिर्फ़ अल्लाह ही पर भरोसा रखते हैं। कितनी बड़ी बात है, देखिए इसको हमको सोचना चाहिए। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं कि
حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ ہی کار ساز ہے، مجھے کام آنے والا ہے. بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی پوری تیاری ہو گئی تو جبریل علیہ السلام نے آ کے پوچھا کہ ابراہیم میری مدد کی ضرورت ہو بولو، میں مدد کرتا ہوں، آپ کو بجھا دیں گے جیسے کچھ بھی کریں گے. کہا نہیں، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، میں تو اللہ کی مدد پر امید رکھتا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، ایسا کہا. اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی دعا پڑھتے تھے. لوگوں نے کہا قالوا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. لوگوں نے آ کے غزوہ احد کے بعد اللہ کے رسول سے کہا بڑا لشکر آ رہا ہے مکے کی طرف سے، بھاگو یہاں مت رہو، بہت بڑا لشکر آ رہا ہے. ان کا ایمان صحابہ کا اللہ کے رسول کا اور بھی زیادہ ہو گیا اور کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی کارساز ہے. یہ اللہ کے رسول نے بھی ایسی دعا کی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسی دعا کی، یعنی توکل کی دعا. تو اللہ پر جب بھروسہ ہوتا ہے تو سارے بھروسے ختم ہو جاتے، لیکن اللہ کا بھروسہ کبھی ختم نہیں ہوتا. سارے سہارے ٹوٹ جاتے، اللہ کا سہارا نہیں ٹوٹتا، اس لیے اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. ایک واقعہ آتا ہے، غالباً یہ جو ہے صلح حدیبیہ کے بعد ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کو آ رہے تھے. ایک دن کا نہیں، چند گھنٹے کا سفر نہیں نا، 6 دن 5 دن لگتے مکے سے مدینے کو آنے کے لیے. 450 کلومیٹر، ظاہر بات ہے اتنے دن لگیں گے. تو جہاں بھی پڑاؤ کرتے، دوپہر کے بعد تھوڑا پڑاؤ کرتے، تھوڑا آرام کرتے. تو ابو سعید خدری بھی کہتے ہیں کہ جب ہم کسی جگہ آتے آرام کرنے کے لیے سایہ دار درخت تلاش کرتے، سایہ دار درخت کو تلاش کر کے سب اس کو صاف کر کے اللہ کے رسول سے کہتے اللہ کے رسول آپ یہاں آرام کیجئے. تو ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کر آرام کیا اور تلوار اٹھا کے اسی درخت پر باندھ دیا، لٹکا دیا. ایک بدو کہیں سے چھپ کر سب دیکھ رہا تھا، سب صحابہ جا کے اپنی اپنی جگہ سو گئے. ایک بدو آہستہ سے آیا، آ کے درخت سے تلوار نکال کے ہاتھ میں رکھ لیا اور بولا اما تخاف منی، مجھ سے نہیں ڈرتے، میں تم کو قتل کر دوں گا، مجھ سے نہیں ڈرتے؟ کہا اللہ کے رسول نے نہیں، مجھ سے تم سے نہیں ڈرتا، میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. پتہ نہیں یہ لوگ جملہ سن کے بدو کے ہاتھ پیر کانپنے لگے اور وہ بیٹھ گیا. اللہ کے رسول نے کہا آؤ ادھر آؤ صاحب آؤ. سارے لوگ آئے، آ کے کہا کیا معاملہ ہوا؟ دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہے کانپ رہا ہے. کہا دیکھو یہ آدمی آیا اور میری تلوار نکال کے مجھ سے پوچھنے لگا تم کو کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ بچائے گا. اب دیکھو یہاں پڑا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تم اسلام قبول کرتے؟ اس نے کہا نہیں، میں اسلام نہیں قبول کروں گا. ٹھیک ہے جاؤ، میں تم کو معاف کر دیتا ہوں. اس بدو نے کہا آئندہ سے میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا، اور اگر کوئی آپ کو تکلیف دینے کے لیے نکلے گا اس کو بھی میں منع کر دوں گا، روک دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو تتوکلون علی اللہ، تم اگر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لو تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول؟ اللہ پر جیسے تم کو بھروسہ کرنا چاہیے
ویسا اگر تم بھروسہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری روزی دے گا، جیسا کہ پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ پرندے دن بھر کھا پی کر ایک دانہ کل کے واسطے لاتے نہیں، کل اللہ دے گا۔ آ کے بھوکے بھی نہیں سوتے، پیٹ بھر کے سوتے گھونسلے میں، لیکن اپنے لیے کچھ بھی لا کر نہیں۔ گرمی کے دن ہے، بارش کے دن ہے، فلاں دن ہے، گھونسلے میں جا کے کچھ رکھ لیں گے تاکہ ہم کو کھانے کا موقع ملے، ایسا نہیں کرتے تھے یہ پرندے۔ تو کہا تم بھی اگر ایسا بھروسہ کرو گے نا تو اللہ تم کو ایسے ہی دے گا۔ کتنے پرندے سب کا یہی حال ہے۔ البتہ کوا جو ہے نا، اس کو اللہ پر بھروسہ نہیں۔ وہ کیا کرتا ہے، جتنا کھانا ہے کھا لیتا، جو بچا ہوا ہے اس کو لا کے کسی جگہ چھپا کے رکھتا۔ ہمارے زمانے میں چھپر کے گھر ہوا کرتے تھے، اور چھپر ایک ایک پتا ناریل کا ڈال ڈال کے چھپر بناتے تھے۔ اب یہ کوا لا کے ایک جگہ چھپا دیتا وہ پتے کے بیچ میں، پھر اس کے بعد کتنا تلاش کرتا، ملتا نہیں اسے۔ اور پرندے کبھی ایسا نہیں کرتے، کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھتے، بچا کے نہیں رکھتے۔ تو ہم بھی اگر اللہ پر پورا بھروسہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہم کو ملے گی، اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت بھی کرے گا۔ اس لیے بھی ہم کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ پھر ہم کو دیکھنا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہا جی سنو، جب تم سونے جاتے ہو نا، ایک دعا پڑھ کے جاؤ، اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنی ذات کو تیرے حوالے کر دیا، ووجہت وجہی الیک، میرا سارا رخ، میرا سارا چہرہ تیری طرف کر دیا، وفوضت امری الیک، میرے سارے معاملے کو تیرے سپرد کر دیا، تیرے حوالے کر دیا۔ پھر اس کے بعد والجأت ظہری الیک، میں نے اپنی پیٹھ تیرے سہارے رکھی، رغبتاً و رہبتاً الیک، تیرا ڈر بھی میرے دل میں بھرا ہوا ہے، اور تیری رحمت کا خیال بھی میرے دل کے اندر بہت ہے اللہ۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اللہ تیرے سوا کون بچائے گا، اللہ تیرے سوا کہاں مجھے پناہ ملے گی، اللہ تو ہی تو مجھے پناہ دے گا، تو ہی تو میرے کام آئے گا۔ یہ ہے بڑا آمنت بکتابک الذی انزلت، اللہ تو نے جو کتاب نازل کی اس پر میرا پکا یقین ہے، ونبیک الذی ارسلت، اور جس نبی کو تم نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا اس پر بھی ہمارا کامل یقین ہے۔ کہا کہ وضو کر کے یہ دعا پڑھ کے دائیں کروٹ لیٹو، اگر اسی رات تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا ہوگا؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، مت علی الفطرہ، دین اسلام پر تمہاری موت ہوگی۔ اس لیے دعا دیکھیے اللہ پر کتنا بھروسہ ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا بندہ۔ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا، صبح ہوئی تو تم کو ثواب ملے گا، بھلائی ملے گی۔ تو اللہ پر بھروسہ کرنا کس قدر ہم کو ضروری ہے۔ آج ہم اللہ پر بھروسہ کریں، دنیا والوں پر سے بھروسہ ہمارا اٹھ جائے تو پھر دیکھیے کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کے مدینہ کو ہجرت کیے، وہ غار ثور میں 3 دن رہے، پھر اس کے بعد مدینہ کو آئے۔ تو یہ جو غار ثور میں چھپے ہوئے تھے اللہ کے رسول بھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، تو کافر تلاش کرتے کرتے غار کے پاس بھی پہنچ گئے، اوپر غار کے اوپر وہ تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کو دیکھا، کہا اللہ کے رسول آہستہ سے، اللہ کے رسول اگر یہ ہمارے نیچے دیکھیں تو ہم لوگ تو پھنس جائیں گے۔ اللہ کے رسول کو کتنا بھروسہ تھے، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تم کو کیا غم ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے نا، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اور ذات بات ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھیں گے اللہ ان کے کام آئے گا۔
ہم دو ہیں اور ہمارے ساتھ اللہ ہے، کیا کرتے؟ ایسے ہی ہوا، اتنے لوگ آئے، کسی کی نگاہ نیچے بھی نہیں پڑی، کوئی غار کے اندر گھس کر بھی نہیں دیکھا، سب مایوس ہو گئے، مکے کو واپس چلے گئے۔ بھروسہ کرنے سے دیکھیے کہ اللہ کی کتنی بڑی مدد ملتی ہے ہم کو، اس لیے ہم کو چاہیے اللہ پر بھروسہ بہت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا اللہ کے رسول جب گھر سے نکلتے تو کیا دعا پڑھتے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ اللہ اکبر، کتنی دعا! اللہ کے رسول گھر سے نکلتے وقت کہتے، اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلتا ہوں، اللہ پر ہی میرا بھروسہ ہے، اللہ مجھے بچا، اللہ میں گمراہ نہیں ہونا، کسی کو گمراہ بھی نہیں کرنا، میں دھوکہ نہیں کھانا، کسی کو دھوکہ بھی نہیں دینا، میں کسی پر ظلم بھی نہیں کرنا، کوئی مجھ پر بھی ظلم نہیں کرنا، اور کوئی میرے ساتھ غلط سلوک نہیں کرنا، میں بھی کسی کے ساتھ غلط سلوک نہیں کرنا۔ اتنی دعا پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے تھے۔ اس دعا کے اندر کتنی برکت ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، دوسری حدیث میں ایسا آیا۔ یہ دعا پڑھ کے نکلے تو شیطان آپس میں بات کرتے، کفیتا ہدیتا وقیتا، یہ تمہارے لیے دعا کافی ہو گئی جی، اب تمہیں سارے فتنوں سے، سارے شیطانوں سے بچا لیے گئے اور تم کو راہ راست مل گیا۔ یہ شیطان آپس میں بات کرتے۔ تو توکل کا مضمون بہت بڑا مضمون ہے، کتنے واقعات ہیں صحابہ کے کہ اللہ پر ان کو کتنا بھروسہ تھا، بہت زیادہ بھروسہ تھا، جبھی تو اللہ تعالیٰ ان کی بہت تعریف کی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، رمضان کے دن ہیں، ہم کو اپنی عبادتوں پر بھروسہ نہیں، اللہ پر بھروسہ رہنا چاہیے۔ ایسے نہ سمجھیے ہم تو روزہ بھی رکھ لیے، نماز بھی پڑھ لیے اور گھر میں بیٹھے رہے، اللہ کا ذکر، کیا اللہ ہم کو جنت ہی میں نہ بھیجے گا؟ اپنے عمل پر بھروسہ نہیں، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کیجیے، اللہ پر توکل کیجیے، جب چل کر آپ کی عبادت کا اثر ہوگا، آپ کی عبادت اللہ قبول کرے گا۔ لہٰذا توکل بہت بڑا مضمون ہے، اس کی چند باتیں ہم نے سنائیں، آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ پر پورا بھروسہ ہو۔ اب بھروسہ کیسا؟ جیسے آج کل کرونا وائرس کے دن ہے، اللہ پر بھروسہ، اللہ اگر لکھا ہے تو موت آئے گی، اور اگر اللہ نہیں لکھا ہے تو ہم کو تو اس کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھروں سے نکل کے بازاروں میں گھومیں اور سب لاک ڈاؤن کے خلاف کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے اس کا مطلب۔ اس کا مطلب اللہ پر بھروسے کا مطلب یہ ہے، اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ اگر موت لکھا ہے کرونا وائرس سے مریں گے، اور اگر اللہ نے موت ہماری لکھی ہے بعد میں تو بعد میں موت آئے گی۔ تو کتنا بھروسہ ہم کو اللہ پر کرنا چاہیے، بہت زیادہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ پر بھروسہ کرنے کی طاقت دے، ہمت دے، توفیق دے، اور ہم کو چاہیے کہ ہمارے توکل کو مضبوط سے مضبوط کریں۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ سب اللہ پر بھروسہ کریں۔ شیخ، میں حیدرآباد سے آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں، جزاک اللہ خیراً۔ یہاں لاک ڈاؤن 20/9 تک بڑھا دیے ہیں، اور یہاں کوئی شاپنگ ابھی شروع نہیں ہوئی ہے۔ چار مینار اور لاٹ بازار میں اللہ خیر کا معاملہ کرے۔ یہ تو بڑھا دیے ہیں۔ ایک آدمی نے ہم کو بتایا کہ حیدرآباد میں دکانوں میں بھیڑ لگ گئی ہے، ہو سکتا ہے 1-2 دن کے لیے لاک ڈاؤن ختم کرتے نا، اس کی وجہ سے لوگ بھیڑ لگاتے۔ یہ جو ٹی نگر مدراس میں تو بتایا، وہ تو ہمارے ایک آدمی جا کر دیکھ کر بولے کہ ایسا کرتے ہیں۔ تو بہرحال لاک ڈاؤن 30 مئی تک بڑھا دیا گیا ہے آپ کے اسٹیٹ کے اندر، تلنگانہ کے اندر۔ آپ کو معلوم ہے، اچھا ہے جتنا بھی بڑھا دیں، ہماری بھی یہی خواہش ہے۔ بہت سارے مسلمانوں نے لکھ کر دیا ہے کلکٹروں کو، اپنے اپنے ڈسٹرکٹ کے کلکٹروں کو، کہ صاحب ہمارا لاک ڈاؤن رمضان کے بعد کھولو، عید کے بعد کھولو،
यानी कि 30 मई को खोलो या उसके बाद खोलो, ताकि हमारी बदनामी ना हो। किसी एक दो को कोरोना वायरस आ गया ईदगाह को जाने वालों में से, या एक किसी दूसरे को आ गया, फ़ौरन यही बोलेंगे। मुसलमानों का काम यही है कि कोरोना वायरस फैलाते रहते हैं। एक साहब ने कुछ मैसेज भेजे हैं, कुछ वीडियो क्लिप भी भेजी है। इसके अंदर देखा कि ये जो तबलीग जमात के 150 आदमी जिनको कल रिहाई दी गई और उन पर फूल बरसाए गए और सब लोगों ने उनका शुक्रिया अदा किया हुकूमत के, आज उन 150 आदमी को केजरीवाल की तरफ से सर्टिफिकेट दी गई। इन्होंने प्लाज्मा दिया था ना, हर एक आदमी ने गोया एक एक बोतल खून दिया, और ये खून उन मरीज़ों को चढ़ाया गया जिनके अंदर के खून में डिफेंस का कुछ भी वो पावर ही नहीं था, सब ढीले पड़ गए थे, बीमारी आके हमला करती थी। अल्लाह ने हमारे खून में ऐसी तासीर रखी है, बीमारी नज़दीक आती है, ये खून भगाता उसको। ये खून खुद टूट जाए, खून के सेल जो है टूट जाए, बीमारी आके आसानी से पकड़ लेती। लिहाजा ये हुआ कि ये जो लोग हैं तबलीग जमात के, मालूम हुआ कि इनके खून के अंदर वैसी बहुत अच्छी तासीर है, जिनको भी ये खून चढ़ाया जाता है वो लोग अच्छे हो जाते हैं। तो 150 जान को बचाए, तो इसलिए केजरीवाल की तरफ से आज उनको सर्टिफिकेट दी गई। देखिए, इज़्ज़त होती है। हमको चाहिए कि अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह हमारे लिए अच्छा करेगा। अच्छा, एक पूछते हैं, अक्सर ख्वाब में अपने आप को बराना देखते हैं, उसकी क्या ताबीर होगी? इसकी ताबीर ये भी हो सकती है कि आपके अंदर बेहयाई ज़्यादा है, आपके अंदर बेहयाई ज़्यादा है। आप गोया किसी बराना को देखना चाहते हैं, किसी नंगे लड़के को, किसी नंगी लड़की को देखने की ख्वाहिश है, या हो सकता है कि आप यूट्यूब वगैरह के अंदर देखते हो इस तरह के नंगे लड़कियों को या नंगे लड़कों को, उसकी वजह से बेहयाई के ख्वाब आपको नज़र आते हैं। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये बुरी चीज़ है। और दूसरा मतलब ये भी है कि आपके सारे ऐब खुल जाएंगे। आप जो कुछ छुपा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं छुपा के ना, वो छुपा के कुछ भी करते होंगे, हाथ से मनी निकालते होंगे या कुछ भी दूसरा काम करते होंगे, तो अल्लाह बताना चाहता है बहुत जल्दी पूरे तुम नंगे हो जाओगे, यानी पूरी तुम्हारी राज की बातें लोगों को मालूम हो जाएंगे। उससे पहले तौबा कर लो, और उससे पहले ये सब गलत हरकतें अकेले में करना छोड़ दो। ये भी उसकी ताबीर हो सकती है। एक शख्स कर्ज में डूबा हुआ है, कर्ज वगैरह, उससे कैसे निजात हासिल करें? कर्ज, ये कर्ज लेना भी जायज़ है, देना भी जायज़ है। अल्लाह के रसूल भी कर्ज लिए, लेकिन अल्लाह के रसूल किसी को कर्ज दिए नहीं, मुफ्त में दे देते, सिवाय कर्ज नहीं दिए। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ, उस वक्त भी आप कर्ज लिए हुए थे। कुछ जऊ जैसे गेहूँ होता ना, वैसे होती है, ऐसे है। दुआएं बहुत बताई गई कर्ज से निजात के लिए। एक दुआ अल्लाह के रसूल ने फरमाई, अल्लाहुम्मा कफ़िना बिहलालिका अन हरामिका वग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। ये दुआ माना मतलब समझ के पढ़ना चाहिए। अल्लाह जो हलाल रोज़ी है वो मुझे दे, हराम से बचा। अल्लाह अपनी मेहरबानी से सबसे मुझे बेनियाज रख, किसी से कर्ज भी ना लूँ, किसी से जाके भीख भी ना मांगूँ। एक दुआ ये है, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका वअग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। ये होते अल्लाहुम्मा कफ़िनी, ज़्यादा होंगे इमाम साहब अल्लाहुम्मा कफ़िना पढ़ेंगे। दूसरी दुआ, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मुझ पर बड़ा कर्ज था, मैं बहुत परेशान रहता था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये दुआ सिखाई, तो मेरा पूरा कर्ज अदा हो गया। ऐसे भी एक दुआ अल्लाह के रसूल ने हमको सिखाई। मुस्नद अहमद वगैरह के अंदर एक हदीस है,
قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ قرآن کی آیت ہوئی۔ اس کے بعد یہ بندہ پڑھتا ہے تو اغنی بخلی کا من سواک، کیا پڑھتا ہے بندہ یہ دعا کے بعد؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم ارحمنی رحمتاً تغنینا بها عن رحمت من سواک۔ اغننی من الفقر واقض عنی الدین، اغننی من الفقر واقض عنی الدین۔ یہ دعا پڑھے تو پہاڑ جیسا قرض بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو ادا کر دیں گے۔ ایسی کئی دعائیں آئی ہیں قرض کی ادائیگی کے لیے۔ کوئی بھی دعا پڑھتے رہیے اور اللہ پر بھروسہ کرتے رہیے تو پھر انشاءاللہ آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ ایک آدمی قریب کے یعنی 20-30 سال پہلے ایک آدمی لکھتے ہیں میں تنخواہ مجھے ملتی 3000 ریال، بہت بڑی تنخواہ ہے 3000-4000 ریال، لیکن میرا معاملہ ایسا ہے تنخواہ لیتا ہوں، ابھی مہینے میں 10 دن باقی رہتے پورے پیسے خرچ ہو جاتے اور دکاندار کے پاس قرض لیتا، ایسے ہی ہوتا۔ حالانکہ کتنی بڑی تنخواہ۔ ایک آدمی سے جا کے پوچھا اللہ والے سے، دیکھیں میری تنخواہ بہت ہے لیکن ایسا ہے کہ صاحب میں گھر کے چیزیں خریدتا ہوں، اس کے بعد سب پیسے ختم ہو جاتے، 10 دن باقی رہتے کہ قرض لینا شروع کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ کام کرو، اب ایسا کرو کہ تمہاری تنخواہ 3000 ریال ہے نہیں، اس میں 75 ریال 70 پر 5 ریال صدقہ خیرات کر ڈالو تنخواہ ملتے ہی۔ انہوں نے کہا اللہ یہ تو ان کے پاس ہم نے پوچھنے گئے تھے تو یہ الٹا بتا رہے ہیں کہ 70 پر 5 ریال مہینے کو خرچ کرو۔ گئے، اب کیا کرنا، مشورہ لینے کے بعد ماننا ضروری ہے نا، 70 پر 5 ریال خرچ کر دیا۔ آ کر بولے حضرت میں 2 مہینے سے ویسے ہی کر رہا ہوں لیکن قرض کا بوجھ ویسے ہے نا، کہ ایسا کرو 1500 ریال 750 ریال کے بجائے 1500 ریال خرچ کر دو، آدھی تنخواہ پوری۔ اور پریشان ہوئے بھئی یہ تو اور بھی عجیب ہے، کیا کریں؟ گئے جا کے اس کے بعد ویسے ہی کیا، کیا کرتے؟ پھر اس کے بعد آئے حضرت ویسے ہی قرض نہ، ابھی پریشانی دور نہیں ہوئی، کہا اچھا ایسا کرو 2000 ریال خرچ کر دو، 1000 ریال اپنے واسطے رکھو۔ گئے، تنخواہ ملی، 2000 ریال خرچ کر دیے۔ پھر 2-3 مہینے کے بعد آئے، کیا ہوا؟ کہا کہ اب ایسا ہے ہر مہینہ پیسہ میرے پاس بچتا، تو اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ خیرات کرنے سے بھی قرض جو ہے وہ دور ہو جاتا۔ لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ جو تنخواہ آپ کو ملتی ہے اس میں سے آپ خرچ کیجئے، غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو دیجئے، تو انشاءاللہ آپ کی کمائی میں برکت ہوگی۔ کیا نکاح کے دن ہی ولیمہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ میں آج سے 15 سال پہلے سے مدراس میں کوشش کرتے اب ماشاءاللہ پورے مدراس میں بہت ساری جگہوں میں ایسے ہی لکھتے ہیں 12 بجے نکلے اور 1 بجے ولیمہ، دونوں ایک ساتھ کرتے ہیں۔ نکاح کی دعوت کا ہے ہی نہیں ثبوت قرآن حدیث میں کہ صحابہ نے، اللہ کے رسول نے نکاح کی دعوت کی ہو، ہے ہی نہیں۔ اسی لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نکاح کی دعوت بدعت ہے، نہیں کرنا چاہیے دعوت۔ ہاں ولیمہ ضرور کرنا چاہیے، اور ولیمہ کب کرنا چاہیے؟ نکاح کے بعد ولیمہ کرنا چاہیے۔ عرس کو دیکھیں نہ دیکھیں، دیکھ لیے تو اچھا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ صاحب عرس تمہارے گھر کو آئی نہیں آئی، ولیمہ کرے، اور عرس سے صحبت کرنے کے بعد کرے، سب جائز ہے۔ بلکہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے، جیسے سید سابق نے
निकाह से पहले भी वो दावत वलीमा कर सकते, यानी 12 बजे दावत वलीमा और 1 बजे निकाह। क्या भी दावत है, ये वलीमे की दावत है, अभी निकाह होने वाला है। ऐसा भी एक शाज़ कौल शायद उन्होंने लिखा है। बिल्कुल यही बेहतर है, इसमें आपके पैसे की बचत है और इसमें लोगों को तकलीफ़ से बचत है। 2 दिन आपके पास आके खा के जाना, कितनी मुसीबत है, कितनी परेशानी है। इसलिए इसको ख़त्म कीजिए और कोशिश कीजिए कि वलीमा निकाह एक साथ हो जाए। बहुत अच्छा है, हैदराबाद वाले बहुत बड़ा वलीमा करते। शुरू होता रात के 9 बजे और ख़त्म होता रात के 3-4 बजे ख़त्म होता। मैं भी ऐसे वलीमे में जाकर एक मरतबे हैरान हो गया, इतने लोग कहाँ से आते खाने मालूम नहीं। 4-4, 5-5 आदमी एक एक टेबल में बैठ के खाते रहते। अल्लाह अकबर, हैरान हो गया मैं। अब वहाँ की हुकूमत ने कह दिया कि कोई भी शादी होगी 200 आदमी से ज़्यादा नहीं, 100 आदमी आरस घर वाले, 100 आदमी नौशू घर वाले। अब इतने बड़े बड़े शादी माल बना के रखे ना, सब गए बेकार गए। छोटी शादी माल को आजकल एडवांस है कि साहब ठीक है शादी माल बुक करो। वैसे भी कह दिया है कि साहब सितंबर तक कोई शादी माल बुक नहीं करना। शादी करते हैं तो 5, 10, 20 आदमी शादी कर लो, उससे ज़्यादा नहीं, सितंबर में देखा जाएगा। तो बहरहाल निकाह के दिन वलीमा करना बहुत बेहतर है और मैं उसी को सही भी समझता हूँ, इसका ख्याल करें। हनफी और शाफ़ी के बारे में बताइए और फितरे में कुछ फ़र्क है क्या? अच्छा, हनफी और शाफ़ी, अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा के अंदर बहुत से उलमा पैदा किए और कुछ उलमा ऐसे भी पैदा किए उनको मानने चाहने वाले बहुत हो गए। जैसे एक आदमी थे इमाम अबू हनीफ़ा नुअमान बिन साबित कूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, इनको अबू हनीफ़ा कहते हैं और उनके तरीक़े को मानने वाले को हनफ़ी कहते हैं। एक और बड़े इमाम थे, उनका नाम था इमाम मालिक बिन अनस, ये मदीने में थे और हमेशा दर्स हदीस देते थे, बहुत बड़े आलिम थे। इनके भी बहुत शागिर्द तैयार हुए और वो सब जो है इमाम मालिक के तरीक़े को अपनाते हैं। वो जो हदीस बयान के, मसला बयान के, उसको लेते हैं। इनको कहते हैं मालिकी। और एक आलिम थे मक्के के, बहुत बड़े कुरैश के ख़ानदान के, उनका नाम था मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़िई। ये मक्के में पैदा हुए और फिर जाके दुनिया भर में इल्म हासिल किए और शायद इनकी वफ़ात मिस्र में हुई, इसलिए कि वहाँ बहुत बड़ी मस्जिद है इमाम शाफ़ी की मस्जिद के नाम से। इनको जो फॉलो करते हैं इनके शागिर्द, उनको शाफ़िई बोलते हैं। एक और इमाम इराक़ में वो पैदा हुए बगदाद में, जिनका नाम था इमाम अहमद बिन हम्बल, बहुत बड़े इमाम। सबसे बड़ी हदीस की किताब इनकी है, सबसे ज़्यादा हदीस यही जमा करे। इनके शागिर्दों की तादाद बेहिसाब है। तो अपने उस्ताद को जो मानते हैं उनको हम्बली कहते हैं। ऐसे होता है। रमज़ान में जो कार्ड छापते हैं उसके अंदर लिखते हैं हनफी फ़ितरा, शाफ़ी फ़ितरा, इसे लिखते हैं। इसका क्या मसला है? मदीने में एक पड़ी होती थी, उसको सा कहते थे, मदीने की पड़ी। यह आम तौर पर 2.5 किलो होती थी और शेख बिन बास कहते नहीं, वो भी पड़ी देते हैं, जो जाते हैं लेने के लिए देते हैं, कहते 3 किलो है बोलते। ऐसा है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह बगदाद में रहते थे, कूफा में रहते थे ना, वहाँ की पड़ी छोटी थी, मदीने की पड़ी बड़ी थी, ऐसा था। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने सदक़ा फ़ितर कहा कि एक पड़ी देना है, एक पड़ी दे तो उनके पास ठीक है, हो जाता। यहाँ शाफ़ी के यहाँ पड़ी इनकी बड़ी होती, इसलिए ये कहते इस पड़ी से देना चाहिए। तो 1.25 किलो से 1.5 किलो तक हनफी, वो एक पड़ी उनकी छोटी, तो 1.25 किलो में उनकी एक पड़ी का सदक़ा फ़ितर हो जाता। शाफ़ियों के पास, हम्बलियों के पास, मालिकियों के पास नहीं, 2.5 किलो से 3 किलो गल्ला देना, ऐसा है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद उनके 2 बड़े शागिर्द इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह अलैह,
یہ دونوں مدینے میں آ کر امام مالک کے پاس علم حاصل کرے۔ اس وقت ایک دن بات آئی، امام مالک بولے پڑی مدینے کی اتنی ہوتی ہے، اس میں اتنا صدقہ فطر نکالنا۔ دونوں شاگرد بولے خالفتہ سید القوم، آپ تو بڑے حضرت کے خلاف بولتے ہیں۔ کہا کون ہے جی بڑے حضرت؟ وہ کہا امام ابو حنیفہ۔ کیا کہتے وہ؟ کہا کہ صاحب وہ کہتے ہیں پڑی اتنی ہوتی ہے چھوٹی، اس کے اندر اتنا غلہ آتا ہے۔ کہا ایسا بولے ہیں کیا؟ رہو۔ ان کے جو شاگرد تھے مدینے میں ان کو بولے دیکھو جی تمہارے دادا نانا ان کی پڑی ہوگی نا مسجد تمہارے گھروں میں اللہ کے رسول کی، لاؤ جی اثر کو۔ اثر کو آئے تو سب لے کر آئے وہ پڑی مدینے کی جو اللہ کے رسول کے زمانے میں غلہ ناپ کر دیتے تھے۔ وہ بتایا دیکھو یہ اللہ کے رسول کے زمانے کی پڑی ہے، اور یہ 250 سے 3 کلو ہوتا تھا ہمارے حساب سے نا۔ تو دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے، تو مان لیا۔ یہی ہے شافعی حنفی فطرے کا مطلب، اس کا ایسا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم غلہ دیں پیسہ نہ دیں، اس کا خیال کرو۔ غلہ دیں پیسہ نہ دیں، جو کھاتے وہ دیں۔ اور ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ راشن کا حساب کر کے دیں، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اب تو راشن مفت ہو گیا، ورنہ تو پہلے لوگ راشن کا حساب کر کے 2 روپیہ 3 روپیہ دیتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ آج کل تقریباً 100 روپے سے زیادہ ہوتا ہے ایک پڑی، یہ ایک آدمی کا فطرہ دینا چاہیے۔ بہرحال یہ سارے مسائل ہیں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان کے باقی دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔